مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعلم دارالعلوم وقف دیوبند کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ بھی مائک پر تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم۔ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، کہ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہوا کہ ہم سب کو سرزمین بڑودہ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اسلام کے ایک اہم رکن پر روشنی ڈالوں، ایک ایسا رکن جس کے بارے میں قرآن کریم کی کافی آیات میں ذکر آیا ہے، ایک ایسا رکن جس کا حکم ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے، ایک ایسا حکم جس کا حکم ہر نبی کو دیا گیا تھا، ایک ایسا رکن جس کا نبی کو حکم دیا گیا اور اس نبی نے اپنی امت پر اس کو پیش کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یا شعیب اقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، یا بنی اقیم الصلاۃ۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اقیم الصلاۃ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ایک ایسی کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کہ کون ابدال ہے، کون متقی ہے، کون قطب ہے، کون امام ہے۔ آج لوگ اس کو ولی مان لیتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے، لوگ اس کو متقی مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بدلاتا ہے، لوگ اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں ولی ہوتا کون ہے، قطب ہوتا کون ہے، ابدال کہتے کس کو ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزماں لے کر آئے ہیں، یہ کسوٹی جس کو شہنشاہ بطحاء نے پیش کیا ہے، اگر کوئی اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ قطب بھی بن سکتا ہے، ابدال بھی بن سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے، متقی و پرہیزگار بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی کسوٹی کو کسی نے ترک کیا ہے، اگر وہ اس پر پورا نہیں اترا ہے تو یاد رکھنا، یہ داڑھی رکھنا، یہ جبہ کبہ پہننا سب کا سب بیکار ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا
فرمایا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ کہ نماز بندے اور کفر کے درمیان صرف اور صرف نماز کا فرق ہے۔ اسلام کے نوجوانوں، آؤ صادق المصدوق کا فرمان سنتے جاؤ۔ اس رحمت للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اس سے نماز پڑھوائی جائے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور ترک الصلاۃ کی صورت میں، نماز چھوڑنے کی صورت میں اس پر تنبیہ بھی کی جائے۔ لیکن ہمارا حال اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ ہم دنیاوی کاموں کے لیے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر تنبیہ کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کوئی کہنے کو تیار نہیں۔ کہیں گے تو تب نہ جب خود مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں۔ ارے 7 سال کے بچے کو مسجد کے راستے کا کیا معلوم؟ حکم ہوا باپ کے ساتھ نماز پڑھنے جائے، ماں کے ساتھ نماز پڑھے، خود نماز پڑھے تب بچہ جا کر نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ترک کیا۔ اسلام کے نوجوانوں، آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ ایک عورت بھاگی ہوئی آتی ہے، چہرے پر پریشانی کا عالم ہے، آنسو آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں، چہرہ رونے کی وجہ سے زرد ہو گیا ہے۔ گھبرائی ہوئی آئی، کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر اس رب کریم سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے کہ مجھ سے ایک گناہ صادر ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آخر بات کیا ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا تھا اور اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا تھا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، غصے میں آ گئے، فوراً کہا کہ اس کو باہر نکال دو، کہیں اس منحوس کی وجہ سے ہم پر عذاب مسلط نہ ہو جائے۔ ادھر رب کریم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہا کہ موسیٰ تم نے ہماری بندی کو واپس کیسے کیا؟ خبردار موسیٰ، تم یہ نہیں جانتے کہ زانی اور قاتل سے بڑا گناہگار کون ہے؟ زانی اور قتل کرنے والے سے بڑا گناہگار کون ہے؟ کہ موسیٰ زنا کرنے والے سے بڑا گناہگار، قتل کرنے والے سے بڑا گناہگار تو نماز چھوڑنے والا ہے۔ اور نماز چھوڑنے کی ہماری عادت بن چکی ہے، خاص طور سے اسی کے ساتھ ساتھ زنا کی عادت بھی بنتی جا رہی ہے۔ جب بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ زنا کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، زنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ آپ ذرا کان کھول کر سنیے، اس کی دنیا کے اندر سزا بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ذکر کیا کہ اگر کوئی کنوارا انسان زنا کرتا ہے تو اس کو میدان میں لے جا کر 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسی میدان میں لے جا کر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ آج ہماری عوام، ہمارا نوجوان اس پر لگا ہوا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی سنتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی عادت تھی کہ صحابہ اکرام سے معلوم کر لیا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائیے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو سنائیے۔ اس وقت ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی اپنا ہی خواب بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے 2 آدمی مجھ کو لے کر گئے ہیں، انہوں نے مجھ کو دکھایا ہے کہ وہاں جہنم میں ایک تنور ہے جس کے اندر ننگے مرد اور عورت جل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ آگے چلیے، ابھی اوروں کو دیکھیے، ان کے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا۔ جب سارے کا چکر لگا کر آ گئے، واپس اسی تنور کے پاس پہنچے تو کہنے اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ یہ ہیں کون لوگ جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ انہیں بتایا گیا، اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ ہی کے امت کے زناکار لوگ ہیں، یہ آپ ہی کے امت کے زانی مرد اور عورتیں ہیں۔
آج کتنا آسان سمجھ لیا ہم نے اس زنا کو. زنا کی کوئی ایک قسم نہیں. آنکھوں کا زنا ہے, ہاتھ کا زنا ہے, انسان زبان سے بھی زنا کر بیٹھتا ہے. نہ جانے کیسے کیسے زنا. آج کل یہ حرام کاریاں شروع ہو گئی ہیں, ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات بنانے شروع کر دیے ہیں, غیر محرم سے بات کرنی شروع کر دی ہے. جس لڑکی سے تمہاری سگائی ہو گئی ہو اس لڑکی سے بات کرنا جائز نہیں, تو جس سے تمہارا جان پہچان نہیں, جسے تم جانتے نہیں, تو اس سے تمہاری بات کرنے جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کو سب سے آسان سمجھ لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے, اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی نے کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں, صحابہ نے کیسے تکلیفیں اٹھائی ہیں, اپنی بیوی بچوں کو یتیم کیا ہے, بدعا کیا ہے. اللہ کے نبی نے طائف میں پتھر کھائے تھے, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ گھروں میں نرم گدوں پر پڑے ہوئے ہیں. کہ آقا پتھر کھانے کے لیے تم ہو, ہم تو نرم گدوں پر آرام کرنے کے لیے ہیں. صحابہ پریشانی اٹھانے کے لیے تو تم ہو, ہم تو اپنے گھروں میں ایسیوں میں آرام کرنے کے لیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک اس امت کے لیے آنسو بہائے ہیں. 3 دن ہو چکے تھے, آپ کی آنکھ کا آنسو نہیں ٹوٹا تھا. یہ پورا واقعہ میں آپ کو بتا کر بات ختم کر رہا ہوں, آپ سنتے جائیے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے, سلام کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل بات کیا ہے؟ تم پہلے آتے تھے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے, آج تم آئے ہو تمہارے چہرے پر پریشانی ہے, تمہارے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار ہیں, آخر بات کیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ نبی نہ پوچھئے, اللہ کے نبی مجھ سے معلوم نہ کیجئے. نبی نے کہا جبرائیل بتانا تو ہوگا, جبرائیل بتانا تو ہوگا. جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, اللہ نے مجھ کو جہنم کا دیدار کرایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم کو دکھایا ہے. کہ جبرائیل جہنم میں کیا دیکھا؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے, اللہ نے آگ کو اتنا سخت بنایا ہے, اتنا سخت بنایا ہے, اگر سوئی کے ناکے کے برابر یعنی اس کے سوراخ کے برابر اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو ساری دنیا تہش ہو جائے گی, ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. تو آگے آقا نے کہا جبرائیل بتا اور کیا دیکھا؟ جبرائیل کہتے ہیں آقا میں نے دیکھا ہے اگر ایک جہنمی کو نکال کر 1,00,000 آدمیوں میں بٹھا دیا جائے تو 1,00,000 آدمی اس کی آگ سے مر جائیں گے. آقا نے کہا جبرائیل اور کیا دیکھا؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے اللہ نے 7 طبقے بنائے ہیں, لہا 7 ابواب من کل باب جزء مقسوم. اللہ نے 7 طبقے بنائے, 7 کے دروازے الگ بنائے, ہر ایک سے داخل ہونے کا دروازہ الگ ہے. اے اللہ کے نبی اللہ نے پہلے درجے میں منافقوں کو ڈالا ہے, دوسرے درجے میں کفار کو ڈالا ہے, تیسرے میں مشرک کو ڈالا ہے, چوتھے میں ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا ہے, پانچویں میں یہودیوں کو ڈالا ہے, چھٹے میں عیسائیوں کو ڈالا ہے, 7ویں کے بعد آئے تو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے. نبی کا قرار بڑھا. اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل بتاؤ تو صحیح 7ویں میں کیا دیکھا؟ جبرائیل خاموش ہیں. اللہ کے نبی عرض کر رہے ہیں جبرائیل بتاؤ کیا دیکھا؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہ پوچھئے, میں ہمت کہاں سے لاؤں کہ ایک امت کا غمخار میرے سامنے بیٹھا ہو اور میں اس کے سامنے اس کی امت کے بارے میں بتاؤں. آقا نے کہا جبرائیل بتا تو صحیح. جبرائیل کہنے لگے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں, لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہ اللہ کے نبی میں نے 7ویں درجے میں آپ کی امت کے بے نمازی کو دیکھا ہے. جبرائیل نے سلام کیا, جبرائیل تو چلے گئے. اللہ کے نبی نے کنڈی بند کر لی, حجرے میں بند ہیں, رو رہے ہیں, آنسو آنکھ سے جاری ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا, کنڈی کھولی گئی, نماز پڑھانے کو آئے. نہ صحابہ سے کوئی کلام کیا, نہ حدیث بیان کی, نہ ہی قرآن کی کوئی آیت سنائی. کمرے میں چلے گئے, پھر سے کنڈی لگائی, رونا جاری ہے. اگلے دن اسی دن عصر آئی, مغرب آئی, عشاء آئی, فجر کی نماز گزر چکی, 24 گھنٹے ہو چکے ہیں. نبی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, کسی کو کوئی
حدیث نہ سنائی, کسی سے کوئی قرآنی آیت نہ سنائی. صحابہ کو فکر ہوئی آخر بات کیا ہے, نبی ناراض کیوں ہیں. فوراً ابو بکر کو بلایا گیا. ابو بکر تو نبی کے یاد ہو, تم جاؤ نبی سے پوچھو تو صحیح آخر بات کیا ہے, نبی ناراض کیوں ہیں. ابو بکر جاتے ہیں, دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹائی, کہا کہ السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اندر سے کوئی جواب نہ آیا. ابو بکر کو لگا نبی تو مجھ سے ناراض ہے. آ کر ابو بکر رونے لگے. صحابہ کو اور زیادہ فکر ہوئی, ابو بکر سے بات نہ بنے تو کس سے بنے. چنانچہ حضرت عمر کو بلایا گیا, حضرت عمر کو وہاں پر بھیجا گیا. حضرت عمر نے کنڈی کھٹکھٹائی, سلام کیا, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اندر سے کوئی آواز نہ آئی. اب عمر کو بھی لگنے لگا کہ نبی تو مجھ سے ناراض ہے. صحابہ اکرام کی پریشانی اور زیادہ بڑھتی گئی. صحابہ نے کہا کہ کس کو بلائے, عمر سے بات نہیں بنی, ابو بکر سے بات نہیں بنی, سلمان فارسی کے پاس چلو. سلمان فارسی نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے, علی کے پاس چلو. علی نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے, لیکن میں راستہ بتا دیتا ہوں, فاطمہ کے پاس چلو, حسن حسین کے پاس چلو. صحابہ اکرام فاطمہ کے پاس گئے ہیں, حسن حسین کے پاس گئے ہیں, ان کو لیا ہے, جا کر کنڈی کھٹکھٹائی ہے. اللہ کے نبی نے کنڈی کھولی ہے, پورے 72 گھنٹے روتے ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ فاطمہ تو کیوں آئی ہے, میں خود چلا آتا. فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آج میں خود نہیں آئی ہے, صحابہ کے جنبے غفیر مجھ کو لے کر آیا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً سمجھ لیا کہ میرے صحابہ تو پریشان ہیں. خطبہ دیا اور آ کر کہا کہ میرے صحابہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں, بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے جہنم کے ساتھ ہوئے فرقے میں میری امت کے بے نمازی کو دیکھا ہے. آج ہم کس بات پر تکبر کرتے ہیں, اپنے اس جوانی کو کہاں بتا رہے ہیں. ہم اپنے کام کاج میں مشغول ہیں. آخر یہ جوانی دی کس نے ہے, آخر یہ ہمیں وقت دیا کس نے ہے. ارے انسان اپنی تخلیق پر غور تو کرو کہ ہمیں اس نے بنے پیدا کس سے کیا ہے, ہمیں گھمنڈ کس چیز کا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ہم نے اس انسان کو مٹی کے سے پیدا کیا ہے, پھر اس مٹی کو جمی ہوئی بوند کی شکل میں محفوظ جگہ پر رکھا ہے. وہ ایسی بوند کہ اگر وہ کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائے, آدمی پر غسل فرض ہو جائے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو جب اس بوند کو جمع ہوا خون بنایا, اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑے کی شکل دی, اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی, ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے, پھر اس کو ایسی اٹھان دی ہے کہ ایک مخلوق بن کر تیار ہوئی ہے. اپنی پیدائش پر غور کرو کہ ہم پیدا کیسے ہوئے ہیں, کس چیز کا گھمنڈ ہے ہمیں. اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے, اسی میں چلے جائیں گے. جس دنیا کو تم کمانے میں لگے ہو, اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت, اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ سے گزرے ہیں. باغ بڑا شاندار ہے, بڑا خوبصورت ہے, پانی کی نہریں جاری ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں اتنا دل لگ گیا کہ اس میں آرام کر لیا. وہاں سے اٹھ کر آگے چلے گئے. واپس گزر ہوا تو سوچنے لگے باغ تو بڑا شاندار تھا, باغ تو بڑا ہی خوبصورت تھا, کیوں نہ چل کر اس میں آرام کر لوں. آ کر دیکھا تو باغ تو اجڑ چکا ہے, باغ تو خاک ہو چکا ہے. عیسیٰ تو نبی تھے, فوراً سوال کر بیٹھے, اللہ مجھ کو یہ بتائیے, میں ابھی گیا تھا تو خوبصورت تھا, یہ بنجر کیسے بنا. اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ, جس طرح تم نے اس میں آرام کیا, ایک بے نمازی نے اس میں آرام کیا تھا, جس کی نحوست سے اس کو ختم کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.